اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیوں ہوا، یعنی قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیوں نازل ہوا، اس بارے میں آج ہماری ویڈیو ہوگی۔ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں، لیکن یہ ماننا اس وقت ضروری ہوگا جب وہ احکام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ادا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کسی غیر نبی سے کلام نہیں فرماتا۔ اگر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو احکام سنائیں تو بھی ان پر عمل کرنا ضروری نہ ہوتا۔ اسی طرح کوئی غیر نبی خواب یا الہام کے ذریعے یا کسی غیبی آواز کے ذریعے کسی حکم پر مطلع ہو جائے تو اس کا ماننا شرعاً لازم نہیں ہوگا، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی ابتدا میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ انسانی شکل و صورت میں سائل بن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے کہ حضور فرمائیں ایمان کیا ہے، پھر سوال کیا حضور اسلام کیا ہے، پھر سوال کیا حضور احسان کیا ہے۔ تو ان کے سوالات کے جوابات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ جب وہ سوالات پوچھ کر اور جوابات سن کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں جبریل امین ہوں اور تمہیں فلاں فلاں بات کا حکم کرتا ہوں، تم اس حکم کی اطاعت کرو، اس حکم کی اطاعت کرو۔ آپ نے اس طرح نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری اطاعت ان پر واجب نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کے ذریعے وہ کلمات لوگوں کو سنوائے۔ گویا کہ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود احکامات لوگوں کو بیان نہیں کیے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کلمات کہلوائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہی لوگوں کے لیے لازم تھی اور آپ کا زبان سے جو کلمات نکلنے تھے وہ لوگوں کے لیے حکم اور احکامات تھے، قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس لیے ہوا ہے۔ ائمہ مجتہدین کا قیاس بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ان کا قیاس نہیں ہوتا۔ ہماری اس تقریر اور ہماری اس ویڈیو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی کی ہی اطاعت جو ہوتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے یا الہام ہوتا ہے وہ بھی وحی کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح وحی قابل اطاعت ہوتی ہے، اسی طرح پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی قابل اطاعت ہوتا ہے، اس طرح پیغمبر کا جو الہام ہوتا ہے وہ بھی قابل اطاعت ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر آپ نے دیکھا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، حالانکہ بے قصور آدمی کو قتل کرنا شریعت کے خلاف تھا، لیکن اس خواب نے حکم شرعی کو آپ کے حق میں منسوخ کر دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ خواب دیکھے تو وہ محض اپنے خواب پر ایسے کام کی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو نبی ہیں اور نہ نبیوں کے استاد ہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کے درمیان پیغام لانے والے، پیغام پہنچانے والے ایک قاصد ہیں اور انبیاء کے خادم ہیں۔ تو گویا کہ جو پیغام لانے والے تھے، جو وحی لانے والے تھے، قرآن لانے والے تھے، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے حکم کے طور پر لازم تھی، تو جس طرح آپ فرماتے گئے وہ شریعت کے احکامات بنتے گئے، تو آپ کی زبان مقدس کی برکت اتنی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا۔ اس لیے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے حکم کے طور پر ہے۔